انسان توبہ کی طرف مائل نہیں ہو سکتا، لہذا خطا ہو جائے گی بتقاضۂ بشریت، لیکن اچھا گناہ گار اور خطا کار وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا۔ تو یہ گناہوں کا وبال بہت زیادہ ہوتا ہے انسان پر، تو اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اور توبہ کرنے کے سلسلے میں یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے حق میں کوئی کوتاہی کی ہے بندے کے حق میں، اگر اللہ کے حق میں کوتاہی کی ہے جیسے عبادت وغیرہ ترک کی ہے، تو اس کی توبہ اس طرح ہوگی کہ اللہ سے معافی بھی مانگے اور اس کا تدارک بھی کرے۔ جیسے نماز چھوڑی ہے تو معافی مانگے کہ وقت پر کیوں نہیں پڑھی اور اس کی قضا کرے، زکوٰۃ ادا نہیں دی ہے تو معافی مانگی کہ ڈیلے کیا، اور جو زکوٰۃ سابقہ سالوں کی ہے وہ ادا کرے تو یہ توبہ ہوگی، ورنہ توبہ نہیں ہوگی کہ آپ سے دوں گا پچھلے سال کی اللہ معاف کر دے، ایسے نہیں ہوگا، یہ توبہ نہیں ہے۔ تو جس اللہ کے حق کا تدارک بھی ہو سکتا ہوگا اس کی توبہ اس طرح سے ہوگی کہ فوراً اس گناہ کو ترک کر دے، نادم ہو پشیمان ہو فوراً ترک کر دے، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو تو یہ توبہ ہے۔ پھر اگر اللہ کے حق میں کوتاہی ہوئی اس طرح کہ کوئی گناہ کر لیا، بد نگاہی کر لی، جو کہ آج کل عام ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، جس چاہے ویب سائٹ کا وزٹ کر لیں، لیکن جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مقام پر ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اگر اس کی شرم ہے، اس کی جانب سے حیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کوئی بڑا دیکھ لے تو فوراً موبائل چھپا لیتا ہے، تو پھر اللہ تو سب بڑوں سے بڑا ہے، بلکہ اگر کسی کو کوئی بڑائی ملی ہے تو وہ بھی اللہ کی عطا سے ہے، تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ تو یہ خطائیں انسان سے جو بد نگاہی ہو گئی، کسی نے شراب پی لی، کسی نے بدکاری کر لی، کسی نے جھوٹ بول لیا، کسی نے حرام مال کما لیا، تو یہ گناہوں کی جو لمبی فہرست ہے، یہ اگر اس کا ارتکاب ہوا ہے تو اس کا تو کوئی تدارک نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بس نادم ہو، فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتے ہوئے اللہ سے معافی طلب کرے، اللہ بہت کریم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کے دو طرح کے حقوق ہو گئے کہ ایک میں تدارک بھی ضروری ہے اور ایک میں فقط توبہ کریں گے یعنی گناہوں کے سلسلے میں تو وہ معاف ہو جائے گا۔ مخلوق کے حق میں کوتاہی کی ہے تو اگر اس کا مال دبایا ہے تو جب تک وہ مال واپس نہیں کریں گے یہ توبہ نہیں ہوگی۔ وراثت میں حصے دبا لیتے ہیں، لوگوں سے مال خرید کر کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، وہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح سے بہت ساری خیانتیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ اگر ایسا شخص، رشوتیں عام ہیں، جس ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ آپ کو پیسے کے بغیر تو کام نہیں ہوگا، تو یہ جو پیسہ لے رہا ہے یہ اپنے لیے ایک وبال جمع کر رہا ہے۔ اب اگر کبھی زندگی کے کسی مرحلے میں اس کو احساس ہو اور یہ توبہ کرنا چاہے تو اس وقت تک توبہ مقبول نہیں ہوگی جب تک یہ ان لوگوں کو ان کا حق پہنچا نہ دے۔ بندہ کہتا ہے کہ کیسے پہنچو، مجھے تو پتہ نہیں کس سے کتنا پیسہ لیا تھا، چہرے بھی یاد نہیں ہیں، ایک بار ملاقات ہوئی لے لی، پھر وہ زندگی میں اس سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، کوئی جان پہچان نہیں، کچھ نہیں، تو تب بھی ایسا نہیں ہے کہ رکھ لے۔ اگر اس بندے کو تلاش کرے نہیں معلوم، اس کے ورثاء کو تلاش کرے، یعنی اگر اس کے ملنے کا بھی گمان نہیں ہے تب بھی رکھ نہیں سکتا، بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا ہوگا، تاکہ اب میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس شخص کو عطا کر دے گا تو یہ بری الذمہ ہو جائے گا۔ تو بغیر دیے چھٹکارا نہیں ہے۔ تو یہ جو رشوتیں وغیرہ لیتے ہیں یہ بہت خطرے میں ہے، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ جب وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، کمزور پڑ جائیں گے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے گی، تو ابھی تو اکڑ رہا ہے نا، ابھی تو ایک سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، تو تکبر ہے اس کے اندر کہ مجھے کون ہٹا سکتا ہے، اس کا اچھا بھی پیسے دے کر جائے گا۔ اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کے لیے ملتی ہیں، لیکن اس سے سب سے بڑی ذات گرفت فرمانے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال جب یہ اگر توبہ کرنا بھی چاہے گا ایک وقت میں تو اس کے بچے اس کو کرنے نہیں دیں گے۔ ابا کا تو دماغ خراب ہو گیا، اتنا پیسہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ دے دو واپس، تو اب تو دینا چاہے گا تب بھی، تو یہ انسان کو سوچنا چاہیے۔ بہرحال اگر مالی کوتاہی کی ہے تو جب تک مال ادا نہیں کر دیں گے یہ توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کو مارا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کی بے عزتی کی ہے بھرے مجموعے میں، تو توبہ اس وقت قبول ہوگی کہ اس سے جا کر معذرت طلب کریں اور اپنے آپ کو ذلت پر پیش کریں کہ بھائی مجھے بھی ذلیل کر لے، بدلہ لے لے، یا مجھے بھی مار لے۔ ایسا نہیں کہ ایک میسج کر دیا 15 شعبان کو کہ جو کچھ بھی غلطی ہوئی ہو معاف کر دینا، تو ایسے نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرو کہ بھائی مار لو، سب کے سامنے مجھے مار لو، تو اب وہ مارے نہ مارے اس کی مرضی ہے، معاف کر دے، لیکن اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا ضروری ہے۔ نہیں کرے گا تو یہ توبہ نہیں۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں ہمیں
توجہ کرنی چاہیے کہ اب سے اگر نئی زندگی شروع کر رہے ہیں، کوئی ایک خامی، کوئی ایک خطا، کوئی ایک غلطی ہم میں موجود تھی، عہد کریں کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا تاکہ اس رمضان کی برکات اسے حاصل ہوں۔ اور سابقہ کا کیا ہو؟ تو سابقہ کے سلسلے میں اگر توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کریم و رحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ اس سلسلے میں آج میں نے جو آیت تلاوت کی، بس 10 منٹ اس پہ گفتگو کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا، پھر انشاءاللہ صلاۃ التسبیح ہم ادا کریں گے، اس کے بعد حسب معمول نماز جمعہ کا اہتمام ہوگا۔ تو یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی کہ توبہ کے سلسلے میں حقوق العباد میں ہم بہت بڑی کوتاہی کرتے ہیں، اور وراثت کا جو حق ہے وہ تو جو بڑا ہوتا ہے بھائی گھر کا، جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اسی کا سب کچھ ہے۔ یہ بہت بڑی خطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 7 میں فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ رجل کہتے ہیں مرد کو، اور رجال اس کی جمع ہے۔ اللہ فرماتا ہے لِلرِّجَالِ، مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، اس مال میں جو چھوڑا ہو والدین نے یا قریبی رشتہ داروں نے۔ اس کا مطلب جائیداد میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مردوں کا حصہ ہے۔ اب بالکل اگلی آیت اس کے ساتھ کا جو حصہ ہے اس میں صرف ایک لفظ کی تبدیلی ہے، للرجال کی جگہ للنساء ہے، باقی پوری آیت وہی ہے۔ چنانچہ فرمایا وللنساء، اوپر تھا وللرجال، مردوں کے لیے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے حصہ ہے۔ اب آ رہا ہے للنساء، اور عورتوں کے لیے نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، حصہ ہے اس مال میں جو چھوڑا ہو والدین نے یا قریبی رشتہ داروں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لفظوں میں بھی کوئی فرق نہیں فرمایا، اور یہاں بہنوں کا حصہ بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی معاف کروا لیتے ہیں۔ کبھی کوئی ایسا بھائی آپ کو ملا جس نے بہن کو حصہ چھوڑ دیا ہو؟ نہیں ملے گا۔ یہ بیچاری مجبور ہوتی ہیں، سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، تھوڑا بہت دے دیا، ابا نے تمہیں جہیز نہیں دیا تھا، اچھا تو تم جو اتنے عرصے سے کھا پی رہے ہو ابا کا مال، وہ کیا ہوا؟ وہ کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھیے کہ والد اپنی اولاد کو زندگی میں جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ تحفہ ہے، وہ مال وراثت میں سے کم نہیں کیا جائے گا۔ اور مال وراثت بنتا اس وقت ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کا چھوڑا ہوا مال وراثت بنتا ہے۔ تو زندگی میں تو وہ مال وراثت ہے ہی نہیں، اور اس میں کسی کا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح مردوں کا حصہ ذکر فرمایا اسی طرح سے عورتوں کا ذکر بھی فرمایا، لیکن ہمارے معاشرے میں عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ یہ بہت بڑی خطا ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور میدان معاشر میں یہ چیز انسان کو لے ڈوبے گی۔ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اور یہ نہ سمجھے جو یہاں پر کمزور ہے وہ آخرت میں بھی کمزور ہوگا، نہیں۔ حضور نے فرمایا دنیا کا کمزور میدان محشر کا طاقتور ہوگا۔ لہذا جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ناجائز طور پر، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہاں بھی کہوں گا چپ بیٹھ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں پر اللہ کی تائید اس کے ساتھ ہوگی۔ یہاں کا کمزور وہاں کا طاقتور ہوگا، لہذا وہاں تو انصاف ہونا ہے۔ تو یہاں اللہ نے یہ سمجھ لیں کہ جس طرح سے مردوں کا حصہ رکھا وہی الفاظ، لفظوں کا فرق بھی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مما قل منہ او کثر، جائیداد تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، دونوں کا حصہ ہے۔ اب وہ بھائی کہتا ہوا دکھائی دیتا یہ تو شادی ہو گئی، اپنے گھر چلی گئی، اب ہم کیا گھر بیچ کے ان کو حصہ دیں، ہم روڈ پہ آ جائیں؟ جی آپ کو روڈ پر آنا ہوگا۔ جتنا یہ آپ کا گھر ہے اتنا ہی اس بہن کا گھر ہے، کیونکہ وہ اس کے بھی والد تھے۔ تو جو والد یا والدہ یا قریبی رشتہ دار جو چھوڑ کر جاتے ہیں اور ہمارا حصہ بن رہا ہوتا ہے، اس کی ہر شے میں ہر وارث کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر وہ گھر چھوڑ کر گئے ہیں تو ہر گھر کے ہر ذرے میں ہر وارث کا حصہ ہے۔ دکان چھوڑ کر گئے ہیں تو دکان کے ہر جز میں اس کا حصہ ہے۔ بینک بیلنس ہے اس کا حصہ ہے۔ پلاٹ چھوڑ کر جو کچھ بھی ایسی چیز کہ جس کی کوئی قیمت ہو، ہاں بغیر قیمت ٹیشو پیپر وغیرہ ایسی بلا قیمت چیزیں اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہو، جس کو بیچیں تو کچھ پیسہ آ جائے، اس کے ہر جز میں ہر وارث کا حصہ ہوتا ہے۔ لہذا بغیر اجازت تو کوئی وارث اس میں تصرف بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جائیداد چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو،
کہ اتنا تو چھوڑ کر گئے ہیں، اب اس میں کیا کریں، اس میں بانٹ دیں تو ہو گیا کام۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ اپنی روزی خود کماؤ۔ اگر والد صاحب کو چھوڑ کرنا چاہتے تو کیا کرتے، کیا کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو توجہ طلب امر یہ ہے کہ اس سلسلے میں بہت زیادہ لوگ ہمارے پاس جو سوالات آتے ہیں دارالافتاء میں، پہلے نمبر پر طلاق کے مسئلے، خلا اور طلاق، دوسرے نمبر پر یہ جائیداد کے جھگڑے، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، سر پھاڑ رہے ہیں ایک دوسرے کا، بڑے چھوٹے کا ادب اور لحاظ اور مروت ہی ختم ہو گئی یہ چند ٹکوں کے لیے۔ لہٰذا یہ بہت زیادہ نقصان کا باعث بنے گا میدان محشر میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نصیبا مفروضا، یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنی مستحب ہے اور دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو نہیں۔ لہذا ہوتا کیا ہے، والد صاحب کا انتقال ہوا، اگلے دن جا کے دکان کھول لیں گے۔ آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ دکان کا شٹر اوپر کرو؟ ہمارے ابا کی دکان ہے، بھائی پہلے سارے ورثہ سے اجازت لو کہ اب ہر چیز میں ہر ایک کا حصہ ہے۔ تو جب ہر ایک کا حصہ ہے تو دکان کھولیں گے تو قلم بھی اٹھائیں گے تو قلم میں بھی بہن کا حصہ اسے لکھ نہیں سکتے ہیں جب تک اجازت نہ لے لیں کہ بہن اس کو اب اس میں تصرف کروں، پیمنٹیں کرنی ہیں پیمنٹیں لوں، پیمنٹیں واپس وصول کروں، مال پڑا ہوا ہے اس کو بیچوں، مزید مال خریدوں، کاروبار آگے چلاؤں یا نہ چلاؤں، تمام وارثوں تم اجازت دیتے ہو؟ اگر وہ اجازت دیں گے تو وہ تصرف کر سکے گا، ورنہ اس کا تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ تو دھڑلے سے جا کر جو ہے تو اگلے دن بیٹھا ہوتا ہے دکان پر، شریعت کا کوئی پاس ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ پوچھنے کی تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے نا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے اور کاروبار میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو میں نے تو ان کے بھلے کے لیے کیا تھا۔ تو یاد رکھو کہ اگر یہ بلا اجازت تصرف کرے گا تو نفع نقصان کا ذمہ دار یہ خود ہی ہوگا۔ لیکن وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب نقصان ہو جاتا ہے تو کہتا ہے بھائی میں نے تو تمہارے بھلے کے لیے کیا تھا تاکہ کاروبار چلتا رہے، سب کو فائدہ ہوتا رہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ انتقال کے فوراً بعد آپ ایک فتویٰ لیتے اور شرعی مسئلے کو سمجھتے کہ اب آگے کس طرح سے چلنا ہے۔ وہ پوچھیں گے نہیں، اپنی طرف سے کرتے چلے جائیں گے، پھر سال ہر سال گزرنے کے بعد پھر جب جھگڑے شروع ہوں گے تو پھر ایک دوسرے کا سر پھاڑ رہے ہوں گے۔ تو اور بہنوں کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ جو توبہ کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اس میں حقوق العباد بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی نہیں ہوگی۔ اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، وہ مرضی کا مالک ہے، وہ چاہے معاف کر دے، لیکن اس ہی نے حقوق العباد کو معاف نہ کرنے کا ارادہ فرمایا ہے تا وقت یہ کہ جس کا حق غصب کیا ہے وہ خود معاف نہ کر دے۔ تو اللہ نے یہ سسٹم بنایا ہے، اس کی مرضی ہے، لہٰذا وہاں پر تو انصاف ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا، ایک حدیث پاک ہے کہ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور مفلس وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی پیسے نہ ہو، کوئی مال نہ ہو۔ حضور نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، نیکیاں کی ہوں گی، زکوٰۃ بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، یعنی نیکیاں کر کے آئے گا اور ایسی نیکیاں ہوں گی جو اس کو جنت میں لے جا سکے، مقبول نیکیاں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی پر جھوٹی تہمت لگائی ہوگی، کسی کو بے عزت کیا ہوگا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کو قتل کر دیا ہوگا نہ ہو، تو یہ لوگوں کے حق اس پر نکلتے ہوں گے، وہ اس طرح سے آئے گا۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ پھر وہاں کا سکہ تو نیکی ہے، پھر وہ جب دعوے دار آ جائیں گے یا اللہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا، انصاف کیا جائے، تب کیسے انصاف ہو؟ تب انصاف اس طرح سے ہوگا کہ شخص کی نیکیاں ان کو دی جاتی رہے گی۔ اب یہ ساری نیکیاں دی جا رہی ہیں، حسرت سے دیکھ رہا ہے کہ میری محنت سے کمایا ہوا سرمایہ جو میں نے آخرت کے لیے جمع کیا تھا وہ جا رہا ہے۔ تو یہ جو اس نے اپنے لیے وبال جمع کر لیا حقوق العباد کا، اس سے اپنے آپ کو بچانا تھا نا، نہیں بچا سکا تو اب اللہ تعالیٰ تو انصاف فرمائے، تو اب اس کی نیکیاں جا رہی ہیں۔ حضور فرما رہے وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، یہ جملہ حضور نے حدیث میں 2 بار ارشاد فرمایا تاکہ ہوش میں آ جائے کہ تیری نیکیوں سے بھرپائی ہوگی، تیری نیکیوں سے یہ سارا جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ پورا کیا جائے گا۔ لیکن ایسا بھی تو ہوگا کہ یہاں نیکیاں ختم ہو جائیں، وہ دعوے دار کھڑے ہوں، تو حضور فرماتے ہیں فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، کہ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں اس سے پہلے کہ وہ وبال لوگوں کے حقوق اب بھی باقی ہوں تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر ان لوگوں کے گناہ لیے جائیں گے
اور اس پر ڈالے جائیں۔ اور اب حال کیا ہوگا کہ سب اپنے گناہ ڈال ڈال کے چلے جائیں گے، نیکیاں پہلے لٹ گئیں اور اپنا وبال تو تھا ہی تھا، دوسروں کا وبال بھی سر پر آ گیا۔ اور حضور فرماتے ہیں ثم طرح فی النار، پھر اسے گھسیٹ کر آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ہر نیکی لے کر جا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ حقوق العباد کا وبال لے کر جا رہا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ میری امت کا مفلس ہے، یہ ہے حقیقتاً غریب، جس کو مفلس کہا جائے، کلاش کہا جائے، یہ ہے وہ کہ جو میدان محشر میں اس طرح سے حقوق العباد کی وجہ سے لوٹ لیا جائے گا۔ لوٹ کیا لیا جائے گا؟ انصاف ہوگا اس کے ساتھ۔ تو اس لیے آج چند ٹکوں کے لیے، تھوڑی سی جائیداد کے لیے، تھوڑے سے مال کے لیے دوسروں کا حق غصب کر کے اپنی عاقبت کو نہیں تباہ کرنا چاہیے۔ پھر بعد میں توبہ کرنا بھی چاہیں گے تو یہ اولاد کرنے نہیں دے گی کہ ابا کا دماغ خراب ہو گیا۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، اور اب بھی جائیں تو آپ اگر گوگل پہ بھی ڈالیں گے نا تو ایسی بہت ساری سٹوریز آپ کو مل جائیں گی جو عبرت کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا یہ جو زندگی چل رہی ہے اس میں اگر کوئی طاقت ہے، پاور ہے، کوئی ڈیسیجن لے سکتے ہیں تو ڈیسیجن لیں اور لوگوں کا حق پورا کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں۔ اللہ اس ہی میں برکت ڈال دے گا، اس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے کہ جب بندہ اس سے ڈر کر کوئی قدم اٹھاتا ہے اور قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے، اور پھر وہ دینے کے باوجود بھی غریب نہیں رہتا دنیا میں، اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کی اس مقدس گھڑیوں کو اور اس مقدس مہینے کو اپنے لیے تبدیلی کا ذریعہ بناتے ہوئے ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔